بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، اب سے 3 روز قبل پاکستان اور ایران کے درمیان جو غلط فہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر حملے کیے گئے تھے، تو اس کے بعد محسوس یہ کیا جا رہا تھا کہ ملک میں جو 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، شاید ان کا انعقاد نہ ہو سکے اور انتخابات کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ لیکن دونوں ملکوں کی قیادت نے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کشیدگی کے خاتمے میں بڑا کردار ادا کیا۔ خاص طور پر چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں ایک طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایران کے ساتھ چونکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمیں اس کشیدگی کا خاتمہ کرنا چاہیے اور دونوں برادر اسلامی ملکوں کو ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر شعر و شکر ہو کر رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو انتخابات ہر صورت میں ہوں گے اور انتخابات کو منعقد کرنے کے سلسلے میں جو سلسلہ جاری تھا وہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ انتخابات کے حوالے سے پورے ملک میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی نے زور شور سے اس کام کو شروع کیا کچھ عرصہ قبل۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے بھی مختلف جگہوں پر جلسے منعقد ہو رہے ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے تو اس کا سلسلہ گزشتہ 4 ماہ قبل ہی کیا جا چکا تھا اور 4 ماہ قبل جو متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ 29 ٹاؤنز میں 29 جلسے منعقد کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے۔ اصل میں وہ طاقت کا مظاہرہ انہیں ان مقتدر حلقوں کو دکھانا تھا جو انہیں اس متحدہ قومی موومنٹ کو جنہوں نے بنانے اور سنوارنے میں کردار ادا کیا اور جو انہیں اب اقتدار دلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو وہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد محض 6 کارنر میٹنگز کر سکی، لیکن اس کے بعد چونکہ وہ کارنر میٹنگز پوری طرح سے اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح ان کو توقع کی جا رہی تھی یا عوام سے جو توقعات تھیں ان کی پوری نہیں ہوئی، پھر انہوں نے وہ کارنر میٹنگز کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اور اب چونکہ انتخابی شیڈول کا اناؤنس ہو چکا ہے تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف سیاسی جماعتیں کارنر میٹنگز کر رہی ہیں۔ خاص طور پر میں اب ذکر کروں گا گزشتہ 2 روز قبل جو سرجانی ٹاؤن میں ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے، چونکہ بہادرآباد کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری حلقوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ اب ان کے پاس ہے اور وہ ان تمام حلقوں سے مینڈیٹ حاصل کر کے متحدہ قومی موومنٹ کو وہ مینڈیٹ دلوائیں گے جو ماضی میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی قیادت میں ان کو مینڈیٹ ملتا رہا ہے۔ لیکن چونکہ الطاف حسین صاحب کو اس متحدہ قومی موومنٹ نے مائنس کرنے کی کوشش کی اور نئی متحدہ قومی موومنٹ قائم کر کے یہ کوشش کی کہ الطاف حسین کے بغیر ہم مینڈیٹ حاصل کر لیں گے، لیکن ایسا ابھی تک تو نہیں ہو سکا، اور لیکن ان کی پوری کوشش تھی اور یہ دعویٰ بھی یہ کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے اور پھر جس کارنر میٹنگ کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرجانی ٹاؤن میں ان کی گزشتہ دنوں ایک کارنر میٹنگ تھی۔ اس کارنر میٹنگ میں جب متحدہ قومی موومنٹ کی کارنر میٹنگز ہوا کرتی تھی تو وہ جلسوں میں منتقل ہو جاتی تھی اور بڑی جو ہے جلسے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کارنر میٹنگ کو آپ دیکھیے جو سرجانی ٹاؤن میں کی گئی، میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیج میں 150 کرسیاں لگائی گئی تھی اور 150 کرسیوں میں بھی 50 سے 60 لوگ اس وقت اس کارنر میٹنگ میں موجود ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو 29 کارنر میٹنگز کرنی تھی بہادرآباد کو وہ کرنے میں ناکام رہے، اور جو 6 کارنر میٹنگ کی گئی تھی اس کی بھی ہم نے پوری طرح سے کوریج کی تھی اور عوام کو بتایا تھا کہ ان کارنر میٹنگز میں کتنے لوگ جو تھے وہ شامل ہو سکے تھے اور کتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی اور کس طرح سے مختلف علاقوں مختلف کارنر میٹنگ میں کس سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں خالی تھیں۔ آج اس کارنر میٹنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کرسیاں خالی آج بھی موجود ہیں۔ تو اب آج 20 جنوری ہے اور آج متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے کی تاریخیں جو ہیں مختلف ٹائموں پر دی جاتی نہیں ہیں اور کئی مرتبہ اس جلسے کو کینسل بھی کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ کوئی ان کے انتظامات جو تھے وہ مکمل نہیں تھے۔ لیکن آج کی جو جلسہ ہے باغ جناح میں، اس جلسے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تمام سرکاری اداروں کے سربراہان کو
اس جلسے میں شرکت کے لیے ان کے ملازمین کو کہا گیا. خاص طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹر بورڈ واٹر بورڈ کو کہلوایا گیا ہے کہ تمام ملازمین اس جلسے میں شرکت کریں. ڈی جی کے ڈی اے، ڈی جی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس جلسے میں اپنی فیملی کے ساتھ شرکت کریں. کے ایم سی کے تمام ملازمین کو کہا گیا ہے، ٹاؤنز کے تمام ملازمین کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس جلسے میں شرکت کریں اپنی فیملیز کے ہمراہ. اس کے علاوہ جو مختلف بڑی ہیوی انڈسٹریز ہیں ان کی جانب سے بھی مقتدر حلقوں کی جانب سے ان کو فون کیے گئے ہیں کہ وہ جو ان کی لیبر ہے اس لیبر کو اس جلسے میں شرکت کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ بھیجا جائے. تو اس کی ٹرانسپورٹ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اور مختلف علاقوں سے، شہر کے مختلف علاقوں سے، حیدرآباد سے اور دوسرے سندھ کے شہری علاقوں سے آج کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پوری کاوشیں کی گئی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی کاوشوں کے باوجود بھی اس جلسے کی کامیابی کے کتنے امکانات موجود ہیں. تو اس جلسے کے سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ 90 کے جو کنوینر ہیں، ڈپٹی کنوینر ہیں قاسم رضا صاحب نے کہا ہے کہ اس جلسے میں شرکت نہ کریں اور اس جلسے میں شرکت یہ جو لوگ اس جلسے میں شرکت کے لیے مہاجروں کو مدعو کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو مہاجروں کی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور مہاجر کو دفن کرنے آئے تھے. تو لہٰذا اس سلسلے میں اس جلسے میں شرکت نہ کی جائے. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بھی اس سلسلے میں قاسم رضا جو ہیں ان کے اس موقف کو دہرایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قاسم رضا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور ماضی میں مصطفیٰ کمال صاحب مہاجر سیاست اور مہاجروں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے رہے، لہٰذا اس جلسے میں شرکت نہ کی جائے. جبکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں ان کو ووٹ دینا حرام قرار دیا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جلسہ آج 20 جنوری کو منعقد کیا گیا ہے اتنی کاوشوں کے باوجود جلسہ کس قدر کامیاب ہوتا ہے اور جلسے میں لوگوں کی شرکت جو ہے وہ شریک کون لوگ ہوں گے، کون سی شخصیات ان لوگوں میں اس جلسے میں شرکت کریں گی، عوام سے جو لوگ ہیں عوامی سطح پر کون سے لوگ شریک ہوں گے، تو اس کا اندازہ اب جلسے کے منعقد ہونے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے. لیکن گزشتہ دنوں جو ریلیاں منعقد کی گئیں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے، ان ریلیوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ 2 آفیسز پر حملے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس پر بھی اس ریلی کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے آفیسز پر بھی ان ریلیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا جن ریلیوں کا انعقاد کیا گیا تھا اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں نارتھ نظام آباد سے سہیل منصور صاحب نے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگوں نے ان کے آفس پر حملہ کیا. ریلی وہاں سے گزر رہی تھی، ریلی نے اچانک ہم پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ بھی کی ہے. پھر پی ٹی آئی کی جانب سے عائشہ منزل پر مکہ چوک پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا، تو وہاں سے بھی اس ریلی کا گزر ہوا اور اس ریلی میں جو شریک لوگ تھے انہوں نے محفل میلاد کے اس فنکشن پر بھی اٹیک کیا، جس میں رانا وسیم اور فوزیہ صدیقی اور اسلان خالد جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ امیدوار تھے ان حلقوں سے، ان کو شدید زخمی بھی کیا گیا ہے اور وہ اس وقت جو ہے زیر علاج ہیں. ناظرین، گزشتہ رات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہونے والے ان 2 پرتشدد واقعات کے بعد، جس میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد پر الزام عائد کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہ ان دونوں جماعتوں کی آفیسز پر متحدہ قومی موومنٹ کی ریلی کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، تو سماجی حلقوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات سے اجتناب کریں، کیونکہ ماضی میں کراچی ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ بدامنی کا شکار رہا ہے اور آج بھی جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے شہری پریشان ہیں. اور اگر اس قسم کے پرتشدد واقعات تسلسل کے ساتھ جاری رہے تو پھر کراچی میں بدامنی کو روکا نہیں جا سکے گا. لہٰذا انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو جو ہونے جا رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں پرامن طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلائیں اور ان انتخابات کو پرامن بنانے کی بھرپور کوشش کریں. تو ان تمام شہریوں نے ہمارے مقتدر حلقوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور سندھ کی نگران حکومت بھی اپنا اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کرے. میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا،
کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو بھی رہیے گا۔